منزہ احتشام گوندل کی کتاب آئینہ گر پر رفیع اللہ میاں اور اقبال خورشید کا مکالمہ، صداکار نادر خان سرگرو۔ اقبال خورشید: برادرم، اوپر والا تمہیں بھلا چنگا رکھے اور تمہارے علم کا دائرہ وسیع کرے۔ گو میں جدید تنقید کی کلی تفہیم کا دعوے دار نہیں اور شاید کچھ تحفظات بھی رکھتا ہوں، البتہ تمہاری تنقیدی صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ اور ابھی جو میں منزہ احتشام گوندل کا افسانہ سیملے کیڑے پڑھ کر بیٹھا ہوں اور اس سے قبل کبالہ پڑھا تھا، تو یہی مناسب سمجھا کہ تمہیں یاد کیا جائے۔ پہلا سبب تو یہ کہ ہم آئینہ گر کی مصنفہ کے فن سے متعلق موسم گرما میں گو سرسری مگر بات کر چکے ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں بنا پڑھے تبصرہ کرنے کا چلن مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو جناب خرم سہیل کے ساتھ بیتا واقعہ تو یاد ہوگا، اگرچہ میں دعویٰ کرتے ہوئے کمزور پڑ جاتا ہوں کہ اب ہر شے مجھے مشکوک دکھائی دینے لگی ہے، مگر یہ بات میں سہولت سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ہم اثر فکشن نگاروں میں، اور یہاں میں فقط خواتین لکھاریوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے منزہ کا کام پسند آیا۔ رفیع اللہ میاں: بہت شکریہ اقبال خورشید، اللہ آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کے فن افسانہ نگاری کا معترف ہوں تو اس سے زیادہ بہتر یہ کہنا ہوگا کہ میں ہی کیا، نوجوان افسانہ نویسوں میں اقبال خورشید وہ نام ہے جو سر فہرست ہے، اور میں نے اس کی توثیق پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارتی دوستوں کی طرف سے بھی ہوتی دیکھی ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ اتنی کتابیں چھپنے لگی ہیں کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ پریشان ہے کہ کس کو پڑھا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر پڑھے تبصرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ٹوکن، وہ بھی جعلی۔ تو ایسے میں کسی افسانوی مجموعے پر مکالمے کا یہ انداز منفرد اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ منزہ احتشام گوندل سے میرا تعارف محض اتنا ہی ہے جتنا ایک عام فیس بک فرینڈ کے ساتھ کسی بھی دوسرے ممبر کا، لیکن یہ کتاب جس کا نام آئینہ گر ہے، میرے خیال میں آتھر کا ایک بہترین تعارف ہو سکتا ہے۔ میں یہ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ منزہ اپنی ہم عصر خواتین افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ حیران کرنے کی تخلیقی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جی ہاں، میرے نزدیک ایک مضمون کے برعکس ایک مکالمہ گو ہمیشہ نہیں زیادہ اثر انگیز ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، منزہ کی جس شے نے مجھے پہلے مرحلے پر متاثر کیا اور یہ خوبی کمیاب ہوتی جا رہی ہے، وہ فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت ہے۔ اور یہاں بحث اچھی زبان لکھنے کی نہیں کہ جب کسی ورق پر فکشن کی زبان لکھی جائے وہ پھر عام ورق نہیں رہتا، ایک بیش قیمت ورق بن جاتا ہے۔ آئینہ گر چند ایسے اوراق کی حامل کتاب ہے۔ منزہ کی یہ خوبی ہمیں کتاب میں شامل اولین افسانے آخری خواہش ہی میں نظر آ جاتی ہے، اگرچہ وہ ایک مختصر کینوس کا افسانہ ہے جس پر چند اعتراضات ہو سکتے ہیں، البتہ اگر فقط زبان کی بات کی جائے تو آگے بڑھتے ہوئے یہ احساس پختہ ہوتا جاتا ہے کہ جلد یا بدیر مصنفہ کے ہاں اس ذائقے کی دستیابی امکانی ہے جو ہمیں معیاری ادب فراہم کرتا ہے۔ اور پھر مختصر افسانہ لکھنا ایک پرپیچ فن ہے، اختصار کو نبھانا دشوار ہو جاتا ہے۔ منزہ البتہ ایسا کر گزرتی ہیں۔ اس ضمن میں مجھے افسانے آٹ کالونی اور سیملے کیڑے بھایا، جس میں فقط چند مناظر کا بیان ہے مگر وہ جڑ کر ایک بڑی تصویر بن جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اب جزیات نگاری کے چکر میں ناولہ لکھ کر انہیں افسانہ کہنے پر اصرار کرنے کا چلن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی صلاحیت کی وجہ سے ایسے افسانے جن میں سوانح نگاری کا رنگ غالب ہے، جیسے کمرے سے کمرے تک اور جن سے گراں، وہ بھی آرٹسٹک ڈھب کی وجہ سے فکشن کی صف میں آن کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اسلوب ہے، جیسے کہ حسن سلیم نے کہا تھا، جو ادب کو جنم دیتا ہے، اور اسی اسلوب کی ہمیں منزہ کی کہانیوں میں ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر وہ تحیر کو بھی کام میں لاتی ہیں، بالخصوص ابتدائی میں، جیسے دم کشی مردانہ کرداروں سے بھی کسی حد تک انصاف کرنے میں کامیاب رہی۔ اچھا، گو میں خود فکشن میں فلسفے بکھارتا رہا ہوں، مگر بطور قاری فلسفے بکھارتے ادیبوں سے اکتا جاتا ہوں۔ منزہ کے ہاں ہمیں کہیں کہیں مصنف منظر دکھانے کے بجائے ہمیں بتانے لگتا ہے، جیسے کتاب کی نمائندہ کہانیوں کبالہ اور تقلیب میں۔ اس میں رعایت کا صرف یہ پہلو ہے کہ دونوں کہانیاں صیغہ واحد متکلم ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس نقطے پر متفق ہوں کہ منزہ کے ہاں فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت چھپ دکھاتی ہے۔ میرے لیے اس کتاب کے فکشن کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب میں اس کتاب کا پیش لفظ بعنوان اعتراف پڑھ رہا تھا۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے لگا تھا کہ آگے کچھ حیران کرنے والا میرا منتظر ہے، لیکن اقبال، کیا یہ کہنا کافی ہے کہ فکشن کی زبان
سادہ ورق کو معتبر بنا دیتی ہے؟ آپ نے پہلے افسانے آخری خواہش کا اس ضمن میں ذکر کیا ہے، تو میں بھی اپنی بات کا اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ واضح رہے، یہ کتاب میں نے 2 مرتبہ پڑھی۔ پہلی مرتبہ ایک عام قاری کی طرح اسے پڑھتا چلا گیا اور متاثر ہوتا گیا، دوسری بار ایک ناقد کے طور پر پڑھی اور جگہ جگہ اٹکتا رہا۔ یہ افسانہ ایک لمیٹڈ تھرڈ پرسن نیریشن ہے، یعنی نیریٹر کردار کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ زیادہ تر وہی معلومات سامنے آتی ہیں جو کردار خود منہ زبانی بتاتا ہے۔ اس تناظر میں کردار کی فکر کو جتنا ڈیولپ ہوتے دکھایا گیا ہے، اسے اس جملے سے سمجھا جا سکتا ہے جب وہ جذبات کی شدت سے سوال اٹھاتا ہے کہ خدا محبت کے خلاف کیوں ہوتا ہے۔ یہ سوال ایک نتیجہ بھی ہے جس تک وہ تب پہنچتا ہے جب مولوی مرکزی کردار کے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں واقع اور اس کے نتیجے کے درمیان موجود غیر فطری فاصلے میں ہے۔ کیا بیٹے کے ساتھ بدفعلی جیسا گھناؤنا جرم اور اس کی موت رد عمل کے لیے کافی نہیں تھے؟ کردار کو اس رد عمل کے لیے عورتوں کے خلاف مولوی کی روایتی تقریر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ کردار کی ضرورت تھی یا افسانہ نگار کی؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ افسانہ مولویوں کی عورتوں کے خلاف روایتی طرز فکر سے پھوٹا ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ بچوں کے ساتھ بدفعلی والا موضوع جوڑ کر کوئی چونکانے والی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن دونوں میں کوئی منطقی ربط بن سکا، نہ فکری نہ تخلیقی۔ یوں اس کتاب کا آغاز ایک کمزور افسانے سے ہوتا ہے۔ اس افسانے میں مذہب اور عورت کا جو ٹکراؤ نظر آتا ہے اور پدر سری سماج کے عورت کے مکمل وجود پر تسلط کے جو ہیلے نظر آتے ہیں، وہ ایک تانیسی اپروچ کا نتیجہ تو ہیں، لیکن متن کی سطح پر انہیں بچوں کے ساتھ بدفعلی کے ایک بالکل ہی الگ تصور یا صورتحال کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فکر کے اس عدم ارتکاز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ افسانہ منتشر خیالی پر مبنی معلوم ہوا۔ جہاں تک اسلوب کی بات ہے تو اقبال، فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت اور اسلوب کی تشکیل کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی مدد سے یعنی منزہ کے بارے میں آپ کی فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت والی رائے یہ کہوں گا کہ منزہ کے ہاں جو ادب جنم لیتا ہے وہ اسلوب سے نہیں، ان کی فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت اگر ہو تو اختصار کو نبھانے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے آڈ کالونی اور سیملے کیڑے کی مثال دی ہے، میں متفق ہوں۔ آڈ کالونی دراصل آڈ سماج کے آڈ جنسی، معاشی، سماجی رویوں کو موضوع بناتا ہے، اور سیملے کیڑے متضاد انسانی رویوں کو آشکار کرتا متن ہے۔ کمرے سے کمرے تک ایک اچھا اور دلچسپ خیال ہے، لیکن دراصل ماضی و حال، قدیم و جدید یا روایت و جدت کے درمیانی عرصے کی کتھا ہے، جس کے اندر جامد اور ترقی کرتے متضاد انسانی رویے آشکار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جن سے گراں مجھے ایک اصلاحی افسانہ معلوم ہوا جس کے ذریعے شادی کے لیے عورت کے جسم کے متعین کردہ معیار کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صرف اچھا جسم ہی واحد معیار نہیں ہے، بلکہ اچھے مستقبل کے لیے معاشی و سماجی معیارات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ بے شک فکشن کی زبان ورق کو معتبر بناتی ہے، مگر یاد رہے فکشن نگاری فقط زبان کا کھیل نہیں۔ اگر ہم معروضی انداز میں دیکھیں تو زبان ایک جزو ہے ان اجزاء کا جن سے فکشن بنتا ہے، یعنی موضوع، پلاٹ، کردار، اسلوب اور احساس، اور پھر اس کے اوپر ادبیت۔ البتہ المیہ ہے کہ اب فکشن کی زبان لکھنے کی صلاحیت بھی انقا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب منزہ کی نثر پر نگاہ جاتی ہے تو خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اچھا، جنس گراں کو آپ اصلاحی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ گو اصلاحی افسانہ کہنے سے کسی تخلیق کا قد کم یا زیادہ نہیں ہوتا، مگر یہ افسانہ مجھے کچھ دلچسپ منظر دکھاتا ہے اور میرے تجسس کو ہوا دیتا ہے، مگر اختتام توقع کے برعکس نکلتا ہے۔ وہ تحیر اور تجسس جسے مصنفہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، اختتام میں ہمیں دغا دے کر نکل جاتا ہے۔ ادھر مصنفہ کا مطالعہ پختہ معلوم ہوتا ہے، البتہ اس کا اظہار فکشن سے نہ ہو، یہی بہتر، کیونکہ فکشن فکر کا حامل ہو سکتا ہے مگر اس کی ترسیل و ترویج کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نوع کی باتیں مضامین کی صورت زیادہ بہتر کہی جا سکتی ہیں، جیسے ان کا افسانہ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کرنے کے لیے فکشن کی زمین تیار کی گئی وہ ایک مضمون میں زیادہ بہتر انداز میں سمویا جا سکتا تھا۔ البتہ کیونکہ مصنفہ فکشن کا جملہ لکھنے کا فن جانتی ہیں، اس لیے ایسے افسانے بھی جہاں یہ مسئلہ جنم لیتا ہے، جیسے افسانہ بس یوں ہی، معاملہ کچھ حد تک سمجھ جاتا ہے۔ افسانہ آخری خواہش سے متعلق میں نے بھی یہی کہا کہ یہ مختصر کینوس کا افسانہ ہے۔ گو میں
فکشن میں 2 + 2 4 کے کلیے کو درست نہیں سمجھتا، اور ورجینیا وولف کی اس بات کا قائل ہوں کہ فکشن میں جہان بھر کی چیزیں سما سکتی ہیں۔ البتہ اس پر آپ کے اعتراضات کو میں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا ٹھہریں، میں ان پر غور کرنا چاہوں گا۔ شاید واقع اور اس کے نتیجے کے درمیان موجود فاصلہ غیر فطری ہو اور ایک روایتی تقریر کو یا کلیشے کو کام میں لایا گیا ہو۔ شاید یہ افسانے سے زیادہ افسانہ نگار کی ضرورت ہو۔ البتہ میرے لیے اسے منتشر خیالی کہنا ذرا دشوار ہے۔ دراصل فکشن نگار، بالخصوص نیا فکشن نگار، اظہار کی شدت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس فن کے تقاضوں سے واقف ہونے کے باوجود کبھی کبھی بھٹک سکتا ہے، جسے نقاد منتشر خیالی کا نام دے سکتا ہے۔ منزہ کے افسانے تقلیب میں جو گو مکمل نہیں اور جس میں ہر تخلیق کی طرح چند سکم ہے، یہ صورت نظر آتی ہے۔ البتہ خوبیاں خامیوں پر غالب آنے کی قوت رکھتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم گزشتہ کہی ہوئی باتوں کو مزید ٹٹولے۔ آپ نے تقلیب کے بارے میں اپنی رائے دی ہے۔ آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کے متعلق کسی حد تک متفق ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ بات منتشر خیالی سے چلی ہے، اور یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ متن میں فکری تضاد کا ہے۔ میں اس افسانے کے یہ 3 جملے کوٹ کرتا ہوں۔ یہ بھی میرے وجدان کا قصور تھا کہ جو سمجھتا رہا کہ میں غیر نسوانی بدن رکھنے والی عورت کی افلاطونی محبت میں مبتلا ہوں، اور میرا یہ خیال میرے مثانے اور فوتوں پر بوجھ پڑنے سے پہلے کا تھا۔ محبت تو مثانے میں رکھے ہوئے پیشاب جیسی چیز ہے۔ اس کے استخوانی ہاتھ کو میں نے اپنے کندھے پر محسوس کر لیا تھا، مگر اپنے بدن میں کوئی برقی رو محسوس نہ کر سکا۔ شاید وہ غلط وقت پر آئی تھی۔ ان جملوں پر غور کریں تو افسانے کے یہ 3 جملے دراصل افسانے کے آغاز یعنی افلاطونی محبت میں مبتلا ہونا، مرکز بمعنی بنیاد یعنی محبت کے بارے میں ایک تشکیلی رائے، اور اختتام یعنی متن کی سطح پر بات کی کہانی کا انجام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہے اس میں ایک بڑا حصہ بطور زیب داستان ہے، جس سے طوالت کا احساس جنم لیتا ہے یا لے سکتا ہے۔ جب اس کہانی کو میں ڈی کنسٹرکٹ کرتا ہوں تو تضاد سامنے آتے ہیں۔ افسانے کے پہلے ہی صفحے پر یہ اعتراف موجود ہے، کیونکہ وہ میری نگاہ، دل اور شعور کی طلب ہے اور میری روح کی پسند ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ افسانے کا آغاز بتاتا ہے کہ متن کے 2 کرداروں کے درمیان موجود رشتے میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے، جس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک دن کی دریافت نہیں ہے، بلکہ جانے کتنی راتوں کی سیاہی اور دنوں کا اجالا دیکھ چکا ہے۔ نگاہ، دل، شعور اور روح کے استعاروں کو دیکھیں، سب کے سب گہرائی کے حامل، لیکن وقت کی پروردہ اور شعور کی طرف سے توثیق شدہ محبت کو کردار ایک کمزور لمحے میں فوتوں پر ہارمونی دباؤں کا شاخسانہ قرار دے کر اس کے انجام کا اعلان کر دیتا ہے۔ ایک تضاد یہ ہے کہ اگر سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ تھا اور حقیقتاً محبت اور سیکس یا جنسی طلب میں کوئی تفریق نہیں تھی، تو مرکزی کردار ایک عرصے تک ایک غیر نسوانی بدن رکھنے والی عورت کی طرف کیوں مائل رہا؟ متن اس کا نفسیاتی تجزیہ پیش نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ خوبیاں خامیوں پر غالب آنے کی قوت رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ بات اس افسانے کے حوالے سے کی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ جس افسانے میں اس طرح کے تضادات ہوں، اس میں کسی ایسی خوبی کا ہونا جو خامیوں پر بھاری پڑ جائے نہ ہونے کے برابر امکان رکھتا ہے۔ دراصل میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پہلی قرات میں اپنی طرف کھینچنے والے یہ افسانے دوسری قرات میں فکر کی بالائی سطح پر کار فرما دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال افسانہ غلام بن غلام بھی ہے۔ یہاں غلام وہ ہے جو 4 دیواری میں قید ہے، کہیں آ جا نہیں سکتا، اور آزاد وہ ہے جسے کہیں بھی آنے جانے کی آزادی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جو آزاد ہے اس کی عصمت حویلی کے مرد کی دسترس میں ہے، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ اس کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ اسی طرح آئینہ گھر کو دیکھیں، ایک فیمنسٹ اپروچ کی علامتی کہانی، لیکن ذات کی ٹوٹی کرچیوں کو جوڑنے کے لیے صنف مخالف میں آئینہ گھر کو تلاش کرتی ہے۔ کیا یہ ٹوٹا وجود خود اپنے اندر آئینہ گھر کو دریافت نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ افسانوی متن کو فکر سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ایسا ممکن تو ہے، لیکن کم از کم میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے میری تربیت کلاسک افسانوں نے کی ہے، اور کلاسک کا مطلب روایت نہیں ہے۔ منزہ کے افسانوں میں کچھ طبقاتی اور نفسیاتی مسائل بھی ملتے ہیں، جس کی ایک مثال خانے اور خوف ہے، لیکن فکر کی سطح گہری نہیں ہے۔
بعض اوقات بڑی اہم کڑی مسنگ ہوتی ہے. جیسے اسی افسانے میں یہ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ مالدار طبقہ فلمی اداکار اور طوائفوں کا ہے، اور ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس طبقے کی عورتیں اور مرد جسم اور شکل و صورت کی کمائی کھا رہے ہیں. متن میں اس جملے اور اس کے سیاق کو دیکھیں تو اداکاری کے فن اور اس فن کو بروئے کار لانے کی محنت یہاں مکمل مسنگ ہے. جیسے میں نے کہا، نئے لکھنے والوں میں اس کے باوجود کہ وہ اچھے لکھنے والے ہیں، خامیوں کا جنم لینا اور ایک ماہر نقاد کی نگاہ سے گزرنے کے بعد ان کا ضرورت سے زیادہ عیاں ہو جانا فطری ہے. غلام بن غلام ایک روایتی موضوع کو منظر کرتی کہانی ہے جس کا انجام بھی متوقع ہے، یہاں تک کہ مرکزی کردار کا احساس بھی. البتہ کیا میں یہ کہہ دوں کہ اسے پڑھ کر میں لطف اندوز نہیں ہوا؟ یہ بات ہمیشہ میرے پیش نظر رہی کہ فکشن جو کتابی صورت میں شائع ہوتا ہے وہ 3 کیٹیگریز کے قارئین تک پہنچتا ہے. ایک وہ جو فقط قاری ہیں، ان کے اینک مختلف اور ان کے جانچنے پرکھنے کا انداز جدا، اور پھر وہ جو خود تخلیق کار ہیں، وہ چیزوں کو الگ ڈھب پر آنکیں گے، اور کبھی کبھار خود اپنے معاملے میں جانتا ہوں کہ میں اسے کیسے آنک رہا ہوتا ہوں. جیسے عبداللہ حسین کہتے تھے، ناول نگار سے ناول کی بابت پوچھنا بیکار ہے. جیسے گھاس زمین سے اگتی ہے، ٹھیک ویسے ہی ایک صبح ناول نگار بیدار ہوتا ہے اور اس کے پاس سنانے کے لیے ایک کہانی ہوتی ہے. اور تیسرا قاری نقاد، جو نظری تنقید کے آلات سے لیس ہو اور انہیں برتنے میں طاق. ماریو برگس یوسا یاد آتا ہے جس نے کہا تھا، تنقید تعقل اور ذہانت کا ثمر ہوتی ہے، اور ادبی تخلیق میں دوسرے عوامل بعض اوقات اس کے لیے فیصلہ کن اہمیت کے حامل، وجدان، حسیت، عمدہ قیاس آرائی، حتیٰ کہ اتفاق دخیل ہوتے ہیں. دوسری قرأت میں فکری پہلو کا عیاں ہونا فطری ہے. البتہ ہم یہ بات نہیں بھول سکتے کہ قارئین کی پہلی کیٹیگری جو اکثریت میں ہے، دراصل پہلی پڑھت کو عزیز رکھتی ہے اور اس کے بنیاد پر اپنا فیصلہ کرتی آئی ہے. اور قاری کا سفر مسلسل ہوتا ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری کتاب، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر تیسرا افسانہ نگار، اور اسی ڈھب پر دنیا بھر میں مطالعے کا چلن رہا ہے. البتہ کسی ادیب کی ذہنی، فکری اور ادبی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تخلیق پر اچھے اور کڑے ناقدین اظہار خیال کریں، اور ان خیالات کو فکشن نگار خود بھی سمجھے. اس کتاب پر جو میرا بنیادی اعتراض ہے، اور اس کا تعلق فکشن نگاری کے فن سے نہیں، وہ اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے. دونوں مجھے روایتی لگے. عین ممکن ہے کہ اس میں مصنف کی تخلیقی اوپج کا بالخصوص ٹائٹل میں دخل نہ ہو. جس طرح آپ نے ٹائٹل اور عنوان پر اعتراض کیا ہے اور مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، اسی طرح میں آپ کی توجہ اس کتاب کے انتصاب کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. امی کے نام، وہ سرسوتی جو دھرتی سے پھوٹتے 7 ساگروں کی ماں ہے. اقبال خورشید. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کتاب کا انتصاب ایک ایسی کلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنے مرکز میں فیمنسٹ ہے، لیکن آتھر خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ شیطان اور پہلے انسان کے وجود میں آنے کے مابعد طبیعیاتی قصوں پر بھی ایمان رکھتا ہے؟ پیش لفظ دیکھیے. یقیناً یہ بھی جانتی اور مانتی ہوں گی کہ عورت کا وجود ان قصوں کے مطابق آدم کے بدن سے پھوٹا، یعنی انسانی وجود پدر مرکزیت کا حامل ہے. تو کیا انتصاب میں دیے گئے اشارے اور پیش لفظ کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو فکری تضاد کہا جا سکتا ہے؟ انتصاب پر میں نے غور کیا. اساطیر اور مابعد طبیعیاتی قصوں کو برتنے کا چلن ادب میں عام ہے. ہاں، اگر یہ اعتقاد کا حصہ ہے یا مصنف انہیں اپنے اعتقاد کا حصہ ٹھہراتا ہے اور پھر اس کا فکشن الگ یا متضاد فکر کو منظر کرتا ہے تو ہم اسے فکری تضاد کہیں گے. ڈی کنسٹرکشن کا حادثہ تضادات کو، جیسے میں نے پہلے کہا، قاری کے تقاضے سے زیادہ عیاں کر دیتا ہے. میرے نزدیک یہ کتاب اپنے عنوان اور ٹائٹل کے باوجود، گو ان کا اثر ابتدائی تھا، رواں سال شائع ہونے والی قابل ذکر کتابوں میں سے شمار کی جا سکتی ہے، اور منزہ سے مستقبل میں اچھا فکشن لکھنے کی امید باندھ سکتے ہیں، اور ایسی امید کم ہی لکھاریوں سے باندھی جاتی ہے. البتہ اس کے لیے ضروری ہے، اور بے حد ضروری ہے، کہ فکشن نگار بار بار اپنے لکھے کو ایڈٹ کرے، یہاں تک کہ آخر لمحے تک نکھارتا رہے. بقول اسد محمد خان، کہانیوں کو مانجتے رہنا. اور اس بات کو آپ اور میں اپنے صحافتی تجربے کے باعث زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ کا پیمانہ
ایک مجہول پیمانہ ہے، تاہم میں نے انتصاب کا فکشن کے ساتھ موازنہ نہیں کیا، بلکہ فیمنسٹ فکر میں جو تضاد ہمیں متن کی سطح پر ملتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پر کہ یہ کتاب اس سال شائع ہونے والی کتابوں میں قابل ذکر کتاب ہے۔ آپ نے بجا طور پر ایڈیٹنگ کی بات کی ہے۔ یہ ایک ایسا نہایت ضروری کام ہے جس سے اردو ادیب عموماً ناآشنا ہے، اور ایک تعداد تو اسے گناہ بھی سمجھتی ہے کہ بھلا تخلیق کو اصلاح کی گنجائش کب ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بات اس کتاب آئینہ گر کے سلسلے میں ہو رہی ہے تو میں 3 چیزیں بطور مثال بتانا چاہوں گا۔ پہلے افسانے آخری خواہش میں خضوع و خشوع کی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ یہ خشوع و خضوع ہے اور یہ عاجزی، فیروتنی اور دل میں خوف کی کیفیات کے لیے مستعمل ہے۔ یہ کہنا کہ اس نے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ وضو کیا، اس ترکیب کا بالکل غلط استعمال ہے۔ اسی طرح افسانے تصویر میں ایک بڑی غلطی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر نفی اور اس بات مل جائیں تو بھی نتیجہ وہی ہے اس بات، جبکہ نفی اور اس بات کا نتیجہ نفی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ متن میں کوما اور فل اسٹاپ کا استعمال بہت کم ہے، جس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کب کون سا جملہ ختم ہوا اور کب دوسری بات شروع ہوئی۔ ایک اچھی روا نثر کے لیے یہ چیزیں بے حد ضروری ہوتی ہیں۔ رموز و اوقاف سے متعلق آپ کی نشاندہی نہ صرف درست بلکہ پریشان کن ہے، بالخصوص آج کے دور میں جب اس کے استعمال پر اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کی عدم موجودگی واقعی مجھے الجھاتی ہے۔ یہاں ایک رپورٹ کا تذکرہ ضروری ہے جو BBC نے شائع کی۔ یہ ممتاز انگریزی ادیبہ جین آسٹن سے متعلق تھی۔ جین آسٹن کو صاحب اسلوب ادیبہ کہا جاتا تھا، مگر اشروں بعد ہونے والی تحقیق سے خبر ہوئی کہ یہ اسلوب در حقیقت اس سب ایڈیٹر کی دین تھا جو اس کے ناشر کے ہاں ملازم تھا۔ اسی کے رموز و اوقاف نے جین کو ایک مخصوص اسلوب عطا کیا۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ بتائیے رموز و اوقاف سے ادیب کی یہ لاتعلقی کیوں ہے؟ اردو ادب میں ایک عرصہ یہ رجحان غالب رہا، یہاں تک کہ صحافت میں بھی، اور اب بھی ہے۔ بھلا ہو ان قابل مترجمین کا، شاہد حمید، عمر میمن، آصف فرخی اور اجمل کمال کا، اور پھر بیرونی ادب پر گہری نظر رکھنے والے ادیبوں کا، حسن منظر کا اور دیگر، سب سے بڑھ کر سرگزشت کا، جنہوں نے اس جانب بھرپور توجہ دی، اور اب زمین سے چند کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، لیکن ہم اثر ادیبوں کو اس طرف ضرور توجہ دینی ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ زبان کے ساتھ غیر محتاط رویہ رکھنے والا ادیب کوئی اہم اور اثر پذیر ادب تخلیق کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر تخلیق کرے گا تو بھی جلد یا بدیر اپنی اثر پذیری کھو دے گا۔